بسم الله الرحمن الرحيم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 11ویں پارے کی سورہ یونس کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ کا ذکر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا یقین نہیں رکھتے اور غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کو سزا ملنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ان آیات میں یہ بتایا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی معاند ہوتا ہے، ہٹ دھرم ہوتا ہے، تو سزا کا مستحق ہونے کے باوجود، سزا کے مانگنے کے باوجود جلدی سزا اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیتا، اور وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ ہمیں سزا ہوگی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو قرآن کی اس آیت میں اس طرح بیان کیا، وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ، اور اگر اللہ جلدی عطا کر دے لوگوں کو برائی، عذاب، تکلیف، استعجالہم بالخیر، جیسے جلدی اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دیتا ہے بھلائی، لقضی الیہم اجلہم، تو ان کی زندگی پوری کر دی جائے، ان کی زندگی ختم کر دی جائے اور ان کا معاملہ پورا ہو جائے۔ قرآن کی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سزا تو دیتا ہے، لیکن سزا فوراً نہیں دیتا، بلکہ مصلحت کے مطابق
قرآن کی اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ کبھی کبھی آدمی مصیبت کو ایسے مانگتا ہے جیسے بھلائی کو مانگتا ہے، جیسے بھلائی کو مانگنا چاہیے ایسے مانگتا ہے، بے حیا ہو جاتا ہے، گستاخ ہو جاتا ہے، جب سزا نہیں ملتی تو سزا کا مطالبہ کرنے لگتا ہے، مگر اس کے باوجود اللہ رحیم ہے، کریم ہے، فوراً سزا نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جو سزا کا مطالبہ کر رہا ہے اس کو توبہ کی توفیق ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تو ایمان نہیں لائے گا مگر اس کی اولاد سے اللہ کسی کو مومن بنا دے۔ اللہ کی حکمت کو تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ تو کافروں کے بارے میں ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں، جیسے کہ نضر ابن حارث نے کہا تھا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اے اللہ، اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بتا رہے اگر برحق ہے تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا دیجئے یا ہمیں کسی دردناک عذاب میں مبتلا کر دیجئے۔ تو منکر آخرت ہے، وہ سزا نہیں ہو رہی، وہ سمجھ رہا سزا نہیں ہوگی، ڈھیٹ ہو کر کے باقاعدہ وہ سزا کا مطالبہ کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اسے سزا فوراً نہیں دیتا، حکمت و مصلحت کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے بہت سے اللہ کے مسلمان بندے پریشان ہو کر، مصیبتوں میں مبتلا ہو کر کبھی کبھی وہ بد دعا دینے لگتے ہیں، کبھی اپنے لیے بد دعا کرتے ہیں اس سے اچھا ہے موت آ جائے، کبھی اولاد کو بد دعا دے دیتے ہیں، اور کبھی اپنے مال کے سلسلے میں بد دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ اللہ خیر کی بات اگر کوئی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جلدی دے دیتے ہیں، بھلائی کی دعا مانگتا ہے، خیر کی بات مانگتا ہے، جلدی دے دیتے، اور اگر اس میں تاخیر میں مصلحت ہوتی ہے تو تاخیر سے ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نیکی کی اور بھلائی کی دعاؤں کو جلدی قبول کرتا ہے، لیکن بد دعاؤں کو اللہ جلدی قبول نہیں کرتا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا رحم اور اللہ کا کرم اور اللہ کی نوازش۔ اللہ اگر اس کو بھی فوراً قبول کر لے تو انسان مصیبت میں مبتلا ہو جائے۔ کبھی کبھی ارادہ بد دعا کا نہیں ہوتا یہ برباد ہو جائے، مگر پھر بھی بد دعا کر دیتا ہے آدمی۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ آدمی پریشان ہو کر بد دعا کر رہا ہے، یہ آدمی بے صبری میں بد دعا کر رہا ہے، لہذا اس کی بد دعا قبول تو اللہ کرتا ہے، اس کی سلسلے میں جو بد دعا کر رہا ہے یہ لکھو بھی نہیں اس کے نام اعمال۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا رحم اور کرم۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بد دعاؤں کو تو قبول کرتا نہیں جلدی، لیکن پھر بھی کبھی کبھی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اور جب وہ بد دعا کرتا ہے تو وہ بد دعا قبول ہو جاتی، پھر بعد میں آدمی پچھتاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم، اپنے لیے بد دعا نہ کرو، ولا اولادکم، اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہ کرو، ولا اموالکم، اپنے مالوں کے لیے بد دعا نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو فرمایا، ویسے تو کفار کے بارے میں یہ آئے تھے، مگر اس عام حکم میں وہ مسلمان بھی داخل ہیں جو بڑی جلدی بد دعا کرنے لگتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، وہ جلدی مانگتے ہیں عذاب لیکن ہم جلدی نہیں دیتے، ہماری سنت، ہمارا دستور۔ فَنَظَرُ الَّذِينَ، ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو، لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، جو ہماری ملاقات کا خوف نہیں رکھتے، جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، جو ہم سے ملنے کا یقین نہیں رکھتے۔ وہ کون لوگ ہوئے؟ مسلمان ہوئے، کافر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فی طغیانہم یعمہون، ہم ان کی شرارت میں انہیں چھوڑ دیتے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، ان کو موقع دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، تاکہ ان کی شقاوت کا، بدبختی کا پیمانہ لبریز ہو جائے، اور بعد میں پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایک دم سے پکڑ لیتا ہے۔ اللہ کا یہ قانون، دستور ہے کہ ایک دم سے ظالموں کو اللہ سزا نہیں دیتا۔ فرعون کو کتنے دن کی مہلت دی؟ 400 سال۔ نمرود کو مہلت دی، ابو جہل کو مہلت دی، قارون کو مہلت دی، ایک دم سے نہیں کرتا۔ تو اللہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، سزا ملتی ہے مگر تاخیر کے ساتھ۔ اللہ فرماتا ہے انسان کا حال یہ ہے، کہاں تو بڑی جلدی پریشانیوں سے گھبرا کے بد دعا کرنے لگتا ہے، اور بے صبرا اتنا ہے کہ اگر اس کے اوپر مصیبت کوئی آ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے اس کے ہٹانے کی دعا کرنے لگتا ہے، اور دعا بھی ایک مرتبہ نہیں، ہر حال میں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعانا، تو ہمیں پکارنے لگتا ہے، لِجَنبِهِ، اپنی کروٹ کے بل، یعنی لیٹنے کی حالت میں، اٹھنے کی پوزیشن ہی نہیں ہے، پڑا ہوا ہے زمین پہ، اس میں مانگ رہا ہے، او قائدن، یا بیٹھنے کی حالت میں، او قائمن، یا کھڑے ہو کر، یہی 3 حالتیں ہیں۔ آدمی یا تو بیٹھا ہوگا، یا پھر کھڑا ہوگا، یعنی ہر حال میں خوب اللہ سے مانگتا ہے۔ ایک جگہ ہے دعاؤن عریض، بڑی لمبی لمبی دعا مانگتا ہے، دیکھا ایسے لوگوں کو؟ نہیں، ٹائم نہیں تھا دعا مانگنے کا، الجھن ہو رہی تھی۔ اب کیا ہے؟ فَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَلَهُ دُعَاءٌ عَرِيضٌ، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو بڑی لمبی دعائیں کرتا ہے۔ بڑی لمبی دعا مانگنا منع نہیں ہے، مگر اس کا حال یہ ہے کہ ویسے تو اللہ سے بہت دور ہے، لیکن جب مصیبت پڑی تو، جب بتوں نے ستایا تو خدا یاد آیا، پریشان ہوئے تو اللہ کو پکار رہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر بندہ فراخی میں، عیش کے عالم میں اللہ کو یاد رکھے تو تکلیف میں اللہ اسے یاد رکھتا ہے، جلدی اس کی تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا مگر اس انسان کا حال کیا ہے؟ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، جب یہ دعا کرتا ہے تکلیف سے بچنے کے لیے، اور ہم اس کی تکلیف کو اس سے دور کر دیتے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے تھا اس کو؟ اللہ کا شکر۔ مگر اس کا حال یہ ہے مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، تو ایسی حالت پر ہوتا ہے گویا کہ اس نے ہمیں اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے بلایا ہی نہیں تھا۔ اس طرح بھول جاتا ہے، اللہ سے ایسا بے تعلق ہو جاتا ہے جیسے کبھی تکلیف بھی نہیں آئی تھی اور کبھی اللہ تعالیٰ کو بلایا بھی نہیں تھا۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اسی طریقے سے خوبصورت معلوم ہوتے ہیں حد سے نکل جانے والوں کو اپنے کام، وہ شرمندہ نہیں ہوتے بلکہ ان کو یہ حالت اچھی لگتی ہے۔ مصیبت میں پکار رہے ہیں، مصیبت دور ہو گئی، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ مگر مومن کی شان یہ نہیں ہے،
مومن کا حال کیا ہے؟ جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور جب اسے اللہ کی طرف سے نعمتیں ملتی ہیں تو شکر کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے مومن بد نصیب نہیں ہوتا، اس لیے یا تو وہ پریشانی میں ہوگا یا وہ آرام میں ہوگا، یا وہ غریبی کی حالت میں ہوگا یا مالداری کی حالت میں ہوگا، یا وہ صحت مند ہوگا یا بیمار ہوگا۔ جس حالت میں بھی وہ ہوتا ہے، اگر پریشان ہے، غربت میں مبتلا ہے، بیمار ہے، تو صبر کرتا ہے، اور صبر کا صلہ جنت۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اسے نعمتوں سے نواز دیتا ہے تو نعمتوں میں مست اور مگن نہیں ہوتا، یاد رکھتا ہے کہ اللہ نے دی ہے، اللہ نے کرم کیا ہے، لہذا وہ شکر ادا کرتا ہے، اور جب شکر کرتا ہے تو اس کی نعمتیں اور بڑھ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اللہ تعالیٰ عذاب کے مستحق لوگوں کو جلدی عذاب نہیں دیتا، وہ عذاب مانگتے ہیں اور پھر بھی جلدی عذاب نہیں دیتا، مہلت دیتا ہے، تو آدمی یہ سمجھنے لگتا ہے کہ عذاب نہیں آئے گا، کچھ نہیں۔ اللہ فرماتا اگر ہم تاخیر کریں سزا دینے میں، مجرم کو سزا تو مل کے رہتی ہے، چاہے جلدی ملے یا دیر میں، اگر ہماری طرف سے تاخیر ہو تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ عذاب نہیں ہوگا، یہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم سے پہلے جو دنیا میں لوگ گزرے ہیں وہ بھی اسی راستے پہ چلتے تھے، مگر ہم نے ان کو دنیا ہی میں عذاب دیا ہے۔ اس امت پر جو عذاب نہیں آتا جلدی، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اکرام ہے، یہ عظمت ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی ہے اور اللہ نے وعدہ کیا ہے آپ کی امت پر عام عذاب نہیں آئے گا۔ صرف مسلمانوں کی بات نہیں، غیر ایمان والوں پر بھی، یہ بھی نبی کے امتی ہیں۔ امت دو طرح کی ہے، امت دعوت اور امت اجابت۔ امت دعوت ان کو کہا جاتا ہے جن کو راستہ دکھانے کے لیے نبی کو بھیجا گیا، چاہے انہوں نے کلمہ پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو۔ اور امت اجابت وہ ہے جس نے نبی کی دعوت کو قبول کر لیا اور اسلام کو قبول کر لیا، وہ اجابت مانے قبول کر لینا۔ تو اللہ کے نبی کی امت تمام پیغمبروں کی امت سے بڑی ہے۔ یہودی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مجوسی بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ، اور مشرق و مغرب، شمال و جنوب، اور قیامت تک یہ سب نبی کریم علیہ السلام کے امتی ہیں۔ امت دعوت یا امت اجابت، نبی کی وجہ سے رحمت للعالمین کے اکرام میں، ان کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ نبی کی پوری امت پر ایک دم سے عذاب نازل نہیں کرے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں اللہ خاص قوموں پہ بھی عذاب نازل نہیں کرے گا، خاص لوگوں پر بھی عذاب نازل نہیں کرے گا۔ خاص لوگوں پر عذاب آ سکتا ہے اور آتا ہے۔ کہیں پلیگ پھیل گیا، ہوا، کہیں زلزلہ آ گیا، ہوا، تو طرح کی بیماریاں، مصیبتیں آتی ہیں۔ یہ کیا خاص طبقے پہ آ گیا، پوری قوم اس میں ہلاک نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، تم نے یہ کیسے کہا عذاب نہیں ہوگا، جزا و سزا نہیں ہوگی؟ ہم ہلاک کر چکے ہیں تم سے پہلے بہت سی امتوں کو، لیکن کب ہلاک کیا؟ لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو معاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ بہت سارے جرائم کی سزا آخرت میں دے گا، مگر ظلم ایک ایسی چیز ہے اس کی سزا اسی دنیا میں ہوتی ہے۔ حکومتیں کفر کے ساتھ تو چلتی ہیں مگر ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہتی۔
ایک عروج ہوتا ہے، ایک زوال آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب انہوں نے ظلم کیا، اور ایسے نہیں ہلاک کیا اندھیرے میں ان بیچاروں کو پتہ نہ ہو کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، حلال و حرام، اللہ کے غضب والے کام، اللہ کو خوش کرنے والے کام ان کو معلوم نہ ہو، جب بھی نہیں ہلاک کرتا۔ کب ہلاک کرتا ہے؟ جب پہلے سے اطلاع کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کس کو بھیجا؟ انبیاء علیہ السلام۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور آ چکے تھے ان کے پاس پیغمبر واضح دلائل کے ساتھ۔ پیغمبر بھی آتے ہیں اور ساتھ ساتھ معجزات بھی دکھاتے ہیں۔ معجزات دکھانے کے بعد بھی جو آدمی نہیں مانتا، اس کا مطلب یہ ہے یہ ہٹ دھرم ہے۔ سچائی واضح ہو گئی پھر بھی قبول نہ کرنا، یہ عناد ہے، یہ دشمنی ہے۔ وما كانوا ليؤمنوا، مگر وہ ایسے نہیں تھے کہ ایمان لے آتے۔ جب وہ ایمان نہیں لائے تو ہم نے ان کو برباد کیا۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم فرعون، یہ سب برباد کیے گئے۔ كذلك نجزي القوم المجرمين، اسی طریقے سے ہم مجرم لوگوں کو سزا دیا کرتے ہیں، ایک دم سے نہیں دیتے، مہلت دیتے، اور پہلے سے ان کو باخبر کرتے ہیں۔ باخبر کرنے کے بعد بھی جب وہ نہیں مانتے ہیں تو پھر ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ مکے والوں کو اللہ سنا رہا ہے، آخری پیغمبر آ گئے۔ تمہارا طریقہ بھی وہی طریقہ ہے جس طریقے پر عذاب والی امتیں چلی ہیں، لہذا اگر عذاب میں تاخیر ہے یہ مت سمجھنا کہ عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم، پھر ہم نے تم کو خلیفہ بنا دیا زمین میں ان کے بعد۔ جو قومیں برباد کی خدا نے تو وہ زمین اور پورے علاقے خالی پڑے ہوں گے، خالی پڑے۔ اتنی بربادی کے بعد بھی دنیا میں لوگوں کی تعداد کم نہ ہوئی۔ کورونا میں کتنے مر گئے ہیں، زلزلے میں آبادیاں کی آبادیاں، مگر آبادی کہیں سے کم نہیں ہوتی۔ خدا جانے یہ دنیا خواب گاہ ناز ہے کس کی؟ ہزاروں مر گئے، رونق وہی باقی ہے محفل کی، وہی سب ہے۔ اللہ فرماتا ان سب کو برباد کرنے کے بعد ہم نے تم کو ان کا جانشین بنایا ہے، خلیفہ بنایا۔ زمین میں ہم نے تمہیں طاقت اور اقتدار دیا ہے، مگر کاہے کے لیے؟ اس لیے نہیں کہ تم ہمیں بہت اچھے لگتے ہو۔ کیوں دیا ہے ہم نے؟ تاکہ ہم تمہارا امتحان لیں، دیکھیں تم سابقہ لوگوں کی طریقے پر چلتے ہو یا اس سے عبرت حاصل کر کے اپنی حالت کو بدل لیتے ہو۔ اس سے معلوم یہ ہو حکومت جو اللہ دیتا ہے، خلافت جو دیتا ہے، اس کا مقصد عیش و آرام کرنا نہیں ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ امتحان۔ دیکھیں اس کو پانے کے بعد آدمی شکر کرتا ہے یا پھر وہ ظلم کرتا ہے۔ تو یہ جو خلافت ہے حضرت صدیق اکبر کی، فاروق اعظم کی، عثمان غنی کی، علی مرتضیٰ کی، لوگ کہتے ہیں کہ خلافت تو علی کا حق تھا اور ان لوگوں نے چھین لیا۔ ان کو پتہ ہی نہیں، وہ سمجھ رہے ہیں خلافت جو ہے کوئی بہت ہی آسان اور حلوہ اور میٹھی چیز ہے۔ ان کو یہ نہیں پتہ یہ کانٹوں بھرا تاج ہے، کتنی زحمتیں اٹھانا پڑتی ہیں، پوری قوم کا بوجھ۔ اور صدیق اکبر نے کیسے حالات میں مقابلہ کیا، ان کی جگہ پر اگر کوئی اور ہوتا تو مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ فتنے ہی فتنے، مرتد ہو گئے لوگ، اسلام سے پھر گئے، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، جھوٹے نبوت کا دعویٰ کر کے کھڑے ہو گئے، ایک نہیں کئی۔ تو حضرت صدیق اکبر کا یہ احسان ہے کہ یہ کام انہوں نے
اپنے سر پہ لے لیا، بعد والے لوگوں کو اس زحمت سے بچا لیا۔ فتنوں کا قلاقمہ صدیق اکبر نے کر دیا، پھر حضرت فاروق اعظم کا دور خلافت شروع ہوتا ہے۔ بنیاد مضبوط کر دی، اس کے بعد 11 لاکھ مربع میل پہ حکومت تھی، فتنوں کا قلاقمہ کر دیا، فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ فاروق اعظم جب خلیفہ ہوئے تو مدت خلافت 10 سال ہے اور 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت۔ کیوں؟ فتنے ختم ہو چکے تھے، ماحول سازگار ہو چکا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کتنی 44، حضرت علی کے زمانے میں وہی جو پہلے تھی، ایک علاقہ فتح نہیں ہوا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 67 لاکھ مربع میل پہ حکومت۔ تو یہ حضرات محسن تھے ایک دوسرے کے، یہ ان میں سے کوئی، خدا کی قسم ان میں سے کوئی بھی خلیفہ بننا نہیں چاہتا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حضرت فاروق اعظم کو خلیفہ نامزد کر دیا، اور ایسے نہیں کیا بلکہ پہلے یہ کہا کہ آپ لوگ اب اپنا کوئی خلیفہ چن لیں، اس لیے میں کمزور ہو گیا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں ہی یہ مسئلہ طے ہو جائے تاکہ امت میں اختلاف پیدا نہ ہو۔ صحابہ کرام نے آپس میں غور و فکر کیا، اس کے بعد کہا حضرت یہ کام آپ ہی کر دیجئے، اور آپ جس کو پسند کریں گے ہم سب اس پر متفق ہو جائیں گے، ہمیں آپ کی رائے پر بھروسہ، آپ کامل العقل ہیں، آپ یار غار ہیں، آپ ثانی اثنین ہیں، آپ نے وقت کے حالات کو پہچانا، آپ نے طوفان کی نبض کو دیکھا، آپ نے فتنوں کا قلاقمہ کیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، صدیق اکبر نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں غور کر لوں۔ اور فکر کرنے کے بعد انہوں نے کچھ صحابہ کو بلایا، الگ الگ جو بڑے سمجھدار صحابہ تھے، کہا کہ تمہاری عمر کے بارے میں کیا رائے؟ تو انہوں نے کہا امیر المومنین آپ جیسا سمجھا، جیسا نہیں، مشورہ پوچھ رہے ہیں، اپنی رائے دو۔ کہلے جب آپ اصرار کر رہے ہیں تو سنیے، عمر کا جو ظاہر ہے یہ تو اچھا ہے بہت، مگر ان کا باطن اس سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ جو ظاہر ہوتا، آدمی اپنا ظاہر کیا رکھتا ہے؟ اچھا بناتا ہے، اندر خانہ کیا ہے پتہ نہیں کیا کیا ہے، لیکن جو ان کا ظاہر نظر آ رہا ہے ان کا باطن اس سے اچھا ہے۔ حضرت عثمان غنی کو بلایا، ہاں بھائی آپ بتائیے، انہوں نے یہی جواب دیا، کہنے لگا ہم میں ان جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ حضرت اسید بن حضیر کو بلایا، بڑے بڑے صحابہ الگ الگ، صرف ایک صاحب ایسے تھے جنہوں کو پتہ چلا تو ان کو اندازہ ہوگا وہ آئے، ان کا نام ہے حضرت طلحہ۔ کہنے ابو بکر اللہ کو کیا جواب دیں گے عمر کو اگر خلیفہ بنا کے جائیں گے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا، وہ بیمار تھے، لیٹے ہوئے تھے، کہنے مجھے اٹھا کے بٹھاؤ۔ خیر ان کو اٹھا کے بٹھا دیا گیا۔ کہنے تم مجھے خدا سے ڈرا رہے ہو؟ میں کہوں گا اے اللہ، تیرے نبی کی امت پر جو سب سے افضل شخص تھا میں نے اسے خلیفہ مقرر کیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر چونکہ وہ امیر المومنین ہیں، چونکہ وہ خلیفۃ الرسول ہیں، ان کی بات ماننا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں اگر ان کا حکم نہ ہوتا تو میں یہ منصب قبول نہ کرتا۔ مگر کیسے قبول نہ کرتے؟ تو ان کے مقدر میں لکھا ہوا تھا۔
تو غرضے کہ اور حضرت عثمان غنی ان کو بھی منتخب کیا گیا، حضرت علی کو بھی منتخب کیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی اس آیت میں یہ بتا رہا ہے خلافت کوئی مزے کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم، پھر ان کے بعد ہم نے تم کو ان کا جانشین بنا دیا۔ کاہے کے لیے؟ لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں تم کیا کرتے ہو۔ انہوں نے جو کیا وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے، اب تم اس مقام پر آئے ہو، ہم یہ دیکھیں تم شکر گزار بنتے ہو یا ناشکرے بنتے ہو۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اللہ فرماتا ہے ایک طرف تو ان لوگوں کا حال یہ تھا یہ اللہ سے عذاب مانگتے تھے، دوسرا ان کا قرآن کے ساتھ کیا معاملہ تھا، اور قرآن جن پر نازل ہوا ان کے ساتھ کیا معاملہ تھا، اور خود خدا کے ساتھ ان کا کیا معاملہ تھا۔ اللہ اس کا ذکر آگے کی آیت پہ فرماتا ہے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو بالکل صاف صاف ہیں، جن کا مفہوم و مطلب بالکل واضح ہے۔ قال الذین لا یرجون لقاءنا، تو کہتے ہیں وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید اور یقین نہیں رکھتے، یعنی کافر، کیا کہتے ہیں؟ ایتی بقرآن غیر ھذا، کہ قرآن لے آئیے اس کے علاوہ کوئی، اس قرآن کی جگہ پہ کوئی دوسرا قرآن لے آئیے، او بدلہ، یا اسی میں کچھ تھوڑی بہت ترمیم تبدیلی کر دیے۔ مطلب قرآن تو بہت اچھا ہے، اس میں بڑی اچھی باتیں ہیں، نصیحت کی باتیں ہیں، مگر اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمارے اعتقاد اور نظریات کے بالکل خلاف ہیں۔ جیسے ہمارے باپ دادا 360 بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا کریں وہ احمق ہیں، بیوقوف ہیں۔ اس لیے یہ بات ہمیں ہضم نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے کام ایسے ہیں جو ہمارے بڑے کرتے تو ہم بھی آج کرتے ہیں، مردار کھاتے تھے مردار کھاتے ہیں، شراب پیتے تھے شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے تھے جوا کھیلتے ہیں، ہے بحیرہ صاحبہ بتوں کو نام پر جو ہم چھوڑ دیتے تھے، جانور ان کو استعمال کو حرام سمجھتے تھے، قرآن ان کے استعمال کو ہم حرام سمجھتے تھے، اور قرآن اس کے خلاف کہتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ مرنے کے بعد، سڑنے گلنے کے بعد دوبارہ جان ڈالی جائے گی، حساب کتاب ہوگا، جزا سزا ہوگی۔ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے ایسا کیجئے یا تو دوسرا قرآن لے آئیے اس کی جگہ پہ، ہم ماننے کے لیے تیار، اور یا پھر ایسا کیجئے جو باتیں ہمارے اعتقاد کے خلاف ہیں ان کو بدل دیے، ہم قبول کر لیں گے۔ ایسا لگتا ہے ان کی گفتگو سے وہ یہ سب یہ سمجھتے تھے کہ قرآن جو ہے اللہ کا کلام نہیں ہے، معاذ اللہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ جبھی تو کہتے تھے اس کی جگہ پہ دوسری کتاب لے آئیے، اور یا پھر اسی میں کچھ آپ تبدیلی کر دیجئے۔ اللہ نے اس کا کیا جواب دیا ہے سنیے۔ اللہ فرماتا قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، یہ میرا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں اس میں کوئی تبدیلی کروں۔ دوسرا قرآن لانا تو بڑی بات ہے، اس کو مجھے حق نہیں ہے کہ میں اس میں کوئی تبدیلی کروں۔ اور اس قرآن کے بارے میں تم جانتے ہو یہ قرآن کیسا ہے، یہ معجزہ ہے، یہ چیلنج کر چکا ہے۔ کیا سب لوگ مل کر کے اس جیسا قرآن بنا کے لے آؤ، 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، ایک ہی صورت بنا کے لے آؤ، ایک آیت بنا کے لے آؤ، اور تم سب کے سب عاجز ہو گئے کوشش کرنے کے باوجود۔ یہ دلیل ہے اس بات کی یہ میرا کلام نہیں ہے، یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام۔
جب میرا کلام نہیں اللہ کا کلام ہے تو پھر مجھ سے کہنا کہ اس کو بدل دیجئے۔ فرمایا آپ جواب میں ان سے کہہ دیجئے ما یکون لی، مجھے حق نہیں پہنچتا، میرا مقام نہیں ہے کہ میں اس میں تبدیلی کروں من تلقائی نفسی، اپنی طرف سے۔ میرا کام کیا ہے؟ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو پیروی کرتا ہوں اسی چیز کی جس کی میری طرف وحی آتی ہے۔ میں اللہ کا فرما بردار ہوں، اس نے قرآن نازل کیا، کہا سنا دو تو ہم سناتے ہیں، اگر وہ کہتا نہ سناؤ تو ہم نہ سناتے۔ ہم تو اپنی مرضی کے مالک نہیں، ہم تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اور اگر تمہاری فرمائش ہم پوری کر دیں بالفرض، ایسا ہو نہیں سکتا، اگر ہم اللہ کے کلام میں تبدیلی کریں جس کا مجھے حق نہیں ہے، اگر میں نے ایسا کیا تو یہ تو بہت بڑا جرم اور گناہ ہے، اور معصوم پیغمبر سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، اور تم پھر بھی ہم سے مطالبہ کر رہے ہو اس کے اندر تبدیلی کرنے کا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم لوگ اپنے لیے سزا کی دعوت دے رہے ہو کہ تمہیں ہلاک و برباد کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، میں ڈرتا ہوں اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور قرآن میں نے کوئی تبدیلی کرنے کی کوشش کی جو ہو نہیں سکتا، مجھے بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے، اور ہم تو تبدیلی کریں گے نہیں، اور تم مطالبہ کر رہے ہو، جانتے ہو یہ اللہ کا کلام ہے، یہ معجزہ ہے، یہ نبی کا کلام، انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، اور پھر بھی کہے جا رہے ہو کیا تبدیلی کر دو۔ اس کا مطلب یہ تمہیں عذاب سے ڈر نہیں لگ رہا، تمہیں عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ اور آپ کہہ دیجئے ذرا غور کرو، عقل سے کام لو، یہ میرا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ، کہہ دیجئے اگر اللہ چاہتا تو میں اس کو تمہارے سامنے پڑھ کے نہ سناتا۔ کیوں؟ میں تو وحی کا پابند ہوں، اللہ کے حکم کا پابند ہوں۔ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ، اور میں اس کے بارے میں تمہیں خبر بھی نہ دیتا۔ معلوم میں جو تمہیں پڑھ کے سنا رہا ہوں تو کیا کر رہا ہوں؟ میں اپنے مالک کے حکم کی پیروی کر رہا ہوں۔ تمہیں جو غیب کی خبریں، عذاب کی خبریں، قیامت کی خبریں جو دے رہا ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل ہے، اور یہ اللہ ہی کا کلام ہے، میرا کلام نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ بڑی دلیل اللہ فرماتا ہے، ان سے کہو فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں تمہارے درمیان زندگی کا ایک بڑا حصہ گزار چکا ہوں۔ اس سے پہلے قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کتنے سال؟ 40 سال۔ کہ تمہیں عقل نہیں ہے؟ 40 سال گزر گئے، اس 40 سال کے دوران تم نے کبھی سنا ہے کہ میں نے کوئی بات جھوٹی کہی ہو؟ بولو۔ مجھے امین تم نے کہا، مجھے صادق تم نے کہا، میرے کردار پر تمہیں کبھی انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملا، میں نے کبھی ہاتھ میں قلم بولو نہیں پکڑا، میں نے کبھی شعر نہیں کہا، میں نے کبھی کوئی مقالہ نہیں لکھا۔ 40 سال تک، 40 سال کے بعد ایک ایسا کلام جس کو دنیا اس کے جیسا پیش کرنے سے عاجز ہو جائے، یہ میری زبان سے کیسے نکل سکتا ہے؟ جب میں نے بندوں پر کبھی جھوٹ نہیں بولا تو میں خدا پہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں 40 سال کے بعد کہ یہ کلام میرا ہو اور میں کہہ دوں یہ کلام کس کا؟ اللہ کا۔ یہ ہو سکتا ہے؟ افلا تعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہرقل بادشاہ روم کا، اس کے پاس خط بھیجا آپ نے صلح حدیبیہ کے بعد، تو اس خط میں لکھا تھا من محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم الی ہرقل عظیم الروم، یہ خط ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روم کے عظیم بادشاہ ہرقل کے نام۔ والسلام علی من اتبع الہدی، سلام اس پر ہو جو ہدایت کا راستہ، یہ نہیں کہا السلام علیکم تم پہ سلام ہو، سلام اس پر ہو جو ہدایت کا راستہ اختیار کر لے۔ ادعوکم بدعایت الاسلام، میں تمہیں اسلام کی دعوت دے رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مان لیا یؤتک اللہ اجرک مرتین، تو اللہ تمہیں ایک عمل پر ڈبل ثواب دے گا، اور اگر تم نے اسے نہیں مانا تو جتنی رعایا ہے اس تمام رعایا کے گناہوں کا بوجھ تمہارے سر پہ لادا جائے گا۔ آپ نے خط لکھا، خط کا مضمون دیکھیے عجیب و غریب ہے۔ پھر فرمایا، قرآن کی ایک آیت آخر میں لکھی، قل تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں بالکل ایک ہے، ہم بھی کہتے ہیں تم بھی کہتے ہو، وہ کیا چیز ہے؟ توحید، شرک کا برا ہونا۔ یہ خط جب پہنچا، بادشاہ نے خط پڑھا، اور خط کی عظمت، نبی کا خط ہے نا، اور نبی نہیں امام الانبیاء کا خط ہے۔ ہر نبی کا خط عام خط سے الگ ہوتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا تھا ملکہ بلقیس کو، تو ملکہ بلقیس نے کیا کہا اپنے دربار والوں سے؟ انی القی الیہ کتاب کریم، میرے پاس ایک عجیب و غریب خط آیا ہے، مختصر بھی ہے اور جامع بھی ہے۔ یہ خط ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ چنانچہ اس نے کہا، کوئی آدمی یہاں آیا ہو مکے کا تو ہم اس کے ذریعے سے کچھ معلومات کریں جن صاحب نے یہ خط لکھا ہے۔ تو کون ملا وہاں؟ ابو سفیان، اور ابھی صلح ہوئی تھی۔ اب تک تو جنگ میں یہ سامنے آتے رہے، مخالف لشکر کے سردار رہے، ابھی صلح ہوئی تھی اور ابھی کا یہ واقعہ ہے۔ بلایا ان کو، خیر وہ آ گئے۔ تو ان سے جو سوالات بادشاہ نے کیے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا، یہ بتاؤ کہ انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ کہنے آج تک نہیں بولا، آج تک نہیں بولا۔ کبھی انہوں نے معاہدہ توڑا ہے؟ کہنے کبھی نہیں، ابھی ایک معاہدہ ہوا ہے، دیکھیے کیا کرتے ہیں، صلح حدیبیہ والا۔ تو بادشاہ نے کہا، جو آدمی اتنی زندگی گزارنے کے بعد جس نے مخلوق پر جھوٹ نہیں بولا، وہ خدا پر جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ عیسائی بادشاہ کہہ رہا ہے۔ اللہ اسی دلیل کو پیش کر رہا ہے اس میں، کیا؟ ان سے کہہ دو لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں تمہارے درمیان عمر کا ایک بڑا حصہ گزار چکا ہوں، افلا تعقلون، پھر بھی نہیں سمجھتے کہ میں جھوٹ کہوں گا، کلام میرا اور میں کہہ دوں یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے نبی نہ بنایا اور میں کہہ دوں اللہ کا نبی ہوں میں؟ عقل سے کام لو۔ پھر فرمایا، فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، جب یہ بات ثابت ہو گئی یہ کلام اللہ کا ہے، اور پھر بھی اگر تم نے کہا یہ اللہ کا نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، تو تم نے اللہ پر جھوٹ گڑھا ہے، اور جو اللہ پر جھوٹ گڑھے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر خدا نے مجھے نبی نہ بنایا ہوتا اور میں کہتا مجھے نبی بنایا ہے، تو یہ اللہ پر جھوٹ ہوتا، مجھ سے بڑا کوئی ظالم نہ ہوتا۔ فمن افترى علی اللہ، فرمایا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹی بات گڑھے؟ نبی نہ بنایا ہو نبی، جیسے غلام احمد قادیانی، جیسے اسود عنسی، جیسے سجا نامی عورت،
جیسے طلحہ اسدی، آپ نے فرمایا قیامت تک میرے بعد 30 دجال کذاب جھوٹے ہوں گے، 30 دجالون کذابون، کذاب کہتے ہیں جھوٹے کو نہیں، بہت جھوٹا، کتنے ہوں گے؟ 30۔ وَكُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، ان میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہے۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گڑھے۔ او کذب بآیاتہ، یہ نبی تو ہے واقعی سچا اور آپ اس کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں، تو آپ بھی ظالم ہیں، آپ نے بھی جھوٹ گڑھا اور کہا یہ اللہ کا کلام نہیں اور ہے اللہ کا کلام۔ انہ لا یفلح المجرمون، اور بے شک مجرم لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھی ظالم ہے، مجرم ہے، وہ بھی کبھی کامیاب نہیں ہوگا، اور سچا نبی ہے اس کی بات کو جو جھٹلائے وہ بھی مجرم ہے، وہ بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ چنانچہ جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دکھا دیا، وہ اسی دنیا میں ذلیل ہوا، رسوا ہوا، اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا۔ چنانچہ مسیلمہ کذاب جو تھا، اس کو حضور ہی نے کذاب کہا، تو حضرت عمرو بن العاص یہ بعد میں ایمان لائے، کفر میں مبتلا تھے اور بڑے ذہین، بڑے تیز دماغ والے آدمی تھے۔ تو ایک دن یہ مسیلمہ کذاب سے ملنے گئے، جب ملنے گئے تو اس نے کہا کہ تمہارے صاحب پر آج کل کیا نازل ہوا؟ تمہارے صاحب کا مطلب اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول کو صاحب کیوں کہا اس نے؟ اس لیے کہ حضرت عمرو بن عاص بھی قریشی ہیں اور حضور بھی قریش سے تعلق ہے۔ تمہارے صاحب پہ کیا نازل ہوا ہے؟ ان کا آج کل تو ان کے اوپر ایک سورت نازل ہوئی ہے، اور وہ سورت کیسی ہے؟ وجیزۃ بلیغۃ، وہ بڑی مختصر ہے مگر بہت جامع ہے۔ یہ تعریف کون کر رہا ہے بتائیے؟ ایک کافر، مشرک، شرک کے باوجود سچائی کا اعتراف کر رہا ہے۔ وہ سورت مختصر بھی ہے اور بڑی مؤثر ہے۔ بلیغ کسے کہتے معلوم؟ بلیغ، فصیح و بلیغ، سنا ہے نہیں؟ پتہ نہیں ایسے کہتے ہیں، کوئی سن نہ لے پھر فائدہ کیا؟ فصاحت اور بلاغت، بڑی فصاحت ہے، بڑی بلاغت ہے، بڑا فصیح و بلیغ آدمی ہے۔ فصاحت کسے کہتے ہیں؟ جو ایسی بات کرے جو کسی کے سمجھ میں نہ آئے، تو کیا کہا جائے گا؟ سبحان اللہ۔ جو اتنے سخت الفاظ استعمال کرے، اتنے مشکل لفظ استعمال کرے کہ مجمع میں کوئی سمجھ نہ سکے، مگر سب یہ کہیں ہیں بہت قابل، مگر سمجھ میں نہیں آیا، اس کو فصاحت نہیں کہتے ہیں۔ پھر فصاحت کسے کہتے ہیں؟ سمجھ میں بات آ جائے، فصاحت اس کو کہتے ہیں، ہر آدمی سمجھ لے۔ قرآن کریم کیا ہے؟ اس میں فصاحت ہے۔ کیسے؟ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے نصیحت کے لیے، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اتنا آسان تھا کہ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ بھی سمجھ گئے۔ کیا کہنے لگے؟ فِيهَا مَوْعِظَةٌ، اس میں نصیحت ہے۔ کیسی نصیحت ہے؟ وجیزہ، مختصر ہے، لفظ تو بڑے مختصر ہیں لیکن بلیغہ، بڑی اس میں بلاغت ہے۔ تو فصاحت اسے کہتے ہیں۔ اسی لیے امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نہج البلاغہ، نام سنا ہے؟ نہج البلاغہ، تو وہ کہتے ہیں یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خطبے ہیں،
اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول ہے، ان کی تقریریں ہیں اور ان کے خطوط ہیں، تو کہتے ہیں کہ اس کے جعلی ہونے کی اور گڑھی ہونے کی دلیل یہ ہے، یہ تقریریں بہت سخت ہیں، بڑی مشکل ہیں، کسی کی سمجھ ہی میں نہ آئیں، ایسے سخت لفظ استعمال کیے گئے ہیں، ڈکشنری دیکھ کر کے جو بڑے مشکل تھے چن چن کے استعمال کیے گئے۔ اور حضرت علی تو بڑے فصیح و بلیغ آدمی تھے، فصیح و بلیغ آدمی ایسا کلام کرتا ہی نہیں ہے جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے، اس لیے ان کی طرف اس کی نسبت مشکوک ہے۔ سب سے فصیح و بلیغ کلام اللہ کا ہے۔ کتنا آسان ہے پتہ ہے؟ کیا کہا یوسف علیہ السلام نے؟ انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ یہ جو بالکل بچہ پہلے کلاس میں پڑھتا ہے نا، وہ بھی سمجھ جائے گا۔ انا مانے میں، انا یوسف، میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ اخ مانے بھائی، یہ میرا بھائی۔ یہ قرآن ہے، بتائیے آپ کس قدر آسان ہے۔ تو فصاحت کہتے ہیں ایسی بات کہنا جو سب کی سمجھ میں آ جائے، مگر بلاغت اسے نہیں کہتے ہیں۔ بلاغت کسے کہتے ہیں؟ جب وہ بات کہی جائے تو ہر آدمی کے اوپر اس کا اثر پڑے، کوئی آدمی اس سے متاثر رہے بغیر نہ رہ سکے، اس کو کہتے بلاغت۔ سمجھ میں بات آ جائے، فصاحت اس کو کہتے ہیں، اور اثر ہو سننے والے پر، بلاغت اس کو کہتے ہیں۔ قرآن میں کیسی فصاحت و بلاغت تھی۔ مکے کے مشرک کیا کہتے تھے؟ دیکھو بھائی، ہم تمہاری خیر خواہی میں کہہ رہے ہیں، ہمدردی میں، طواف ضرور کرنا خانہ کعبہ کا، مگر ایک صاحب وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وہ ایسا کلام پڑھتے ہیں جیسے کسی نے جادو کر دیا ہو، اس لیے اس کو سنیے گا نہیں۔ یہاں گھر گھر میں پھوٹ پڑ چکی ہے، تو وہ صاحب جو تھے کانوں میں روئی داخل کر کے آئے، مگر ہم نشیں جب کبھی ایام بھلے آتے ہیں، خود سے ملنے کی وہ راہ آپ ہی بتلاتے ہیں۔ کہنے میں گیا، جب حرم میں طواف کرنے لگا، میں نے دیکھا حضور کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، نماز پڑھ رہے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں آپ، تو میرے دل میں آیا، بے وقوف ہو تم، ان کے کہنے پہ تم نے اعتبار کر لیا، تم سمجھدار نہیں ہو، تم شاعر نہیں ہو، تم اچھی اور بری چیز سمجھنے کا سلیقہ نہیں رکھتے ہو۔ کہنے لگے میں نے جو روئی نکالی، اور میں تو لذت میں کھو گیا قرآن کی، ایسی چاشنی، ایسا مزہ، ایسی حلاوت، اور اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ فاروق اعظم کو کس نے زیر کیا؟ اسی قرآن نے۔ طفیل دوسی کیسے مسلمان ہو؟ اسی قرآن سے۔ بڑی فصاحت اور بلاغت ہے اس میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد، تو کیا کہا؟ میں کہہ رہا تھا عمرو ابن عاص گئے، اس کے بعد انہوں نے کہا کیا نازل ہوا؟ کہنے لگے وہ آج کل ایک سورت نازل ہوئی، اور سورت بھی ان کو یاد، اور دشمن بھی ہیں، کفر میں بھی مبتلا ہیں، مگر ہٹ دھرم نہیں تھے۔ ہٹ دھرم ہوتے تو کبھی جا کے تعریف تھوڑی نہ کرتے۔ ایسی صورت نازل ہوئی، مختصر ہے مگر بڑی جامع ہے، بہت زبردست اثر رکھنے والی۔ اتنا اثر ہے وہ صورت کون سی تھی پتہ ہے تمہیں؟ والعصر۔ کون سی؟ پڑھ کے سنائی انہوں نے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اگر پورا قرآن میں سے کچھ نازل نہ ہوتا، صرف یہی صورت نازل ہوتی، تو انسان کی رہبری اور رہنمائی کے لیے یہی کافی تھی۔ تو عمرو ابن عاص کفر کے باوجود سمجھ گئے، تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میرے اوپر بھی کچھ نازل ہوا ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ کہنے کیا؟ کہ یا وبر وما وبر لہو اذنان و صدر۔ کہنے کیسا ہے یہ کلام؟ کہنے بتائیں، تم خوب اچھی طرح جانتے ہو ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے۔
کہاں یہ کلام اور کہاں وہ کلام. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ایسے لوگ جو ہے مجرم کبھی کامیاب نہیں، تو وہ بھی کامیاب نہیں ہوا. مسیلمہ کذاب اور غلام احمد قادیانی بھی کامیاب نہ ہوا، اور اس نے تو جتنی باتیں کہیں جھوٹ نکلی، جو وعدے کیے پیشین گوئیاں غلط ثابت ہو گئیں. اس نے کہا کہ میرے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوگا، اب پہلے سے بتا رہا ہے کون پیدا ہوگا، لڑکا یا لڑکی؟ لڑکا پیدا ہوگا، اور اس کا نام نمویل ہوگا. اللہ تعالیٰ کو تو ذلیل کرنا تھا، اس کے گھر پہ لڑکا نہیں لڑکی پیدا ہو. پھر بھی اس کے ماننے والے ایسے اندھے کہ پھر بھی کل 3 شہروں کے نام قرآن میں ہیں. کون کون؟ کل ایک مکہ، ایک مدینہ، ایک قادیان. اب آپ بتائیے قادیان کہیں قرآن میں ہے؟ ایسا جھوٹا آدمی. تو اس کے ماننے والوں سے کہا گیا میاں نبی کی تو کوئی بات سچی نہیں ہوتی، اور یہ تمہارا کیسا نبی ہے، اس کی تو کئی باتیں جھوٹی نکل چکی ہیں. کل ہمارے نبی نے صرف 17 ہی جھوٹ تو بولے ہیں، مطلب 17 کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. ارے غلاظت تو غلاظت ہے، چاہے تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو. نبی کی کوئی بات کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ. یہ تو معاملہ کس کے ساتھ تھا؟ قرآن کے ساتھ، نبی کے ساتھ. اللہ کے ساتھ کیا معاملہ تھا ان کا؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی جو ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. اگر عبادت نہ کریں تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی ہیں. وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتی ہیں. اگر عبادت کریں تو کوئی فائدہ نہیں، بلکہ عبادت کرنے والوں ہی کو ان کی خدمت کرنا پڑتی ہے. نہلانا، دھلانا، کپڑے بدلنا اور ان کی حفاظت کا انتظام کرنا، چوری ہونے سے بچانا، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اللہ فرماتا مگر عقل دیکھو، ایسے پتھر پڑے ہوئے ہیں، وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں اور نہ ان کو نفع پہنچا سکتی. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. اور وہ یہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے سب سے بڑی ہستی اللہ کی ہے. خدا کو مانتے تھے وہ سب، اور جو کچھ بنایا ہے سب اللہ کا بنایا ہوا ہے. مگر یہ چھوٹے چھوٹے جو لوگ ہیں ان کی پوجا ہم اس لیے کرتے ہیں، یہ بڑے خدا کے آگے سفارش کر کے ہمارے دنیا کے کام بنوا دیں اور آخرت کے کام بھی بنوا دیں. یعنی یہ سفارش کریں گے اس لیے یہ معبود ہے، یہ کوئی دلیل ہوئی؟ اور یہ سفارش کیسے کریں گے؟ یہ تو بول ہی نہیں پاتے. ابراہیم علیہ السلام نے یہی تو کہا تھا کہ من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے حرکت کی ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ فاسألوہم ان کانوا ینطقون، انہی سے پوچھو اگر یہ بول پاتے ہوں، یہ صحیح بتائیں گے ہمیں کس نے مارا. تو بالکل تیر نشانے پہ بیٹھا. نکسوا علی رؤوسہم، سر جھکا لیا ان لوگوں نے اور کہا تمہیں تو معلوم ہے یہ بول نہیں پاتے. ابراہیم علیہ السلام نے ہتھوڑا مار دیا، کہا تف ہے تمہاری اوقات پر اور ان کے اوپر، اور پھر بھی ان کی پوجا کر رہے ہو جو بول بھی نہیں پاتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں. اللہ کہتا ہے ان سے کہو یہ بتاؤ کہ اللہ کو تم بتانا چاہتے ہو کہ اے اللہ تیرے کچھ پارٹنر ہیں؟ کیا اللہ کو خبر دے رہے ہو تم
کہ کوئی ایسی بھی چیز ہے جو اللہ کو معلوم نہ ہو؟ اگر اللہ نے کوئی چیز نہیں بتائی ہے تو ایسی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے۔ فرمایا قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کیا تم اللہ تعالیٰ کو ایسی چیز کی خبر دے رہے ہو جس کو اللہ نہیں جانتا آسمان میں اور نہ زمین میں؟ اللہ کا کوئی سفارشی نہ آسمان میں نہ زمین میں۔ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کون ہے جو اللہ کے آگے سفارش کر سکے اور سفارش کے لیے زبان کھول سکے؟ یہ کیا ہیں؟ بڑے بڑے اللہ کے مقرب بندے، فرشتے، اور اللہ کے سب سے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر سفارش کریں گے تو کیسے؟ بولو، اجازت کے بعد۔ سب سے پہلے سفارش کریں گے آپ، مگر پہلے اجازت حاصل کریں گے۔ اللہ کہتا ہمارا دربار تو وہ دربار ہے جہاں کسی میں ہمت نہیں ہے جو بغیر میری اجازت کے زبان کھول سکے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، وہ دن ایسا ہوگا جس دن سب سے بڑا فرشتہ کون؟ یوم یقوم الروح، روح الامین کھڑے ہوں گے، والملائکہ اور فرشتے، صفاً صف بنائے ہوئے، لا یتکلمون کوئی بات نہ کر سکے گا، الا من اذن له الرحمن، مگر رحمان جسے اجازت دے گا وہی بول سکے گا۔ تو یہ سب جن میں نہ عقل ہے نہ شعور ہے، جن کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے تم نے بنایا ہے، یہ سفارش کریں گے وہاں تو بڑے بڑے سفارش نہیں کر سکتے۔ سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے، وتعالی عما یشرکون، اور وہ بلند ہے ان تمام چیزوں سے جن کو یہ اللہ تعالیٰ کی خدائی میں شریک بناتے ہیں۔ کہاں خدا قوی اور قادر، ہر چیز پر قادر، اور کہاں یہ عاجز اور بے بس مخلوق۔ وما کان الناس الا امۃ واحدہ، کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے باپ دادا تو یہی کرتے آئے ہیں، اور یہ نئی بات آپ بتا رہے ہیں۔ لوگ کہتے نہیں پہلے بھی مولوی لوگ تھے اور وہ کچھ نہیں بتاتے تھے، آپ نئی باتیں بتاتے، بتائیے۔ کہتے قرآن خوانی ٹھیک نہیں، آپ کہتے لوگوں کو قرآن خوانی کے لیے بلانا، دعوت دے کر کے قرآن پڑھوانا، پیسے دے کے قرآن پڑھوانا، ناشتہ کرانا، کھانا کھلانا، یہ تو صحیح نہیں ہے۔ کہ اس سے پہلے بھی مولانا لوگ تھے، لوگ مرتے بھی تھے، اور باقاعدہ اعلان قرآن خوانیاں ہوتی تھیں، اور تیجا بھی ہوتا تھا، اور 40واں بھی ہوتا تھا۔ بتائیے، جیسے لگتا پہلے جتنے مولانا تھے وہ سب یہی کرتے تھے۔ ارے تم نے کس کو دیکھا ہے سب کرتے ہوئے؟ عالموں کو دیکھا ہے، جاہلوں کو دیکھا ہے؟ ارے بولو، کس کو دیکھا ہے؟ جاہلوں کو دیکھا۔ کیا مولانا لوگوں کو اپنی مغفرت کی فکر نہیں ہے؟ تو کیا فکر نہیں؟ آپ بتائیے، مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قرآن خوانی کا اعلان ان کے وہاں ہوا تھا، قبر پہ ہوا تھا؟ ارے بولو۔ مولانا صدیق صاحب باندوی، مولانا عبدالشکور فاروقی، مولانا منظور نعمانی، کسی عالم کی قبر پہ نہیں ہوتا ان کے وہاں قرآن خوانی؟ تمہارے وہاں کیسے ہے؟ تم نے جو دیکھا وہ جاہلوں کو دیکھا، عالموں کو نہیں دیکھا، اور عالموں سے تم نے پوچھا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ایسے مشرک کیا کہتے تھے؟ ما وجدنا علیہ آبانا، ہمارے باپ دادا تو یہی کرتے، ہم تو بھائی یہی کریں گے، کوئی بیوقوف تھوڑی نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تم ہو جاہل، اس لیے کہ یہ جو تم نے عقیدے اختیار کیے ہیں، تمہارے باپ دادا نے اختیار کیے ہیں، یہ پہلے لوگوں کے عقیدے نہیں تھے، یہ گمراہی بعد میں پیدا ہوئی ہے، شرک بعد میں لوگوں نے کیا ہے، بدعتیں لوگوں نے بعد میں جاری کی ہیں۔ پہلے دین بالکل خالص تھا، اور دین بالکل ایک دم سے ان بدعات سے، خرافات سے بالکل پاک و صاف تھا۔ اللہ فرماتا سنیے،
وما کان الناس الا امۃ واحدہ، اور نہیں تھے لوگ مگر ایک مذہب پر۔ تم پہلے کی بات کر رہے ہو، سب سے پہلے جو لوگ تھے جہاں سے انسانیت چلی ہے، جہاں سے انسانیت کا وجود ہوا ہے، ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام، اور باقی سارے انسان ان کی اولاد میں ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آدم اور ان کی اولادیں ہوئیں، تو ان کے زمانے میں یہ ہوتا تھا جو تم کر رہے ہو۔ ان سب کے عقیدے ایک تھے۔ ان کا عقیدہ کون سا تھا؟ جو آدم علیہ السلام کا عقیدہ تھا، اور آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی ہیں اور پہلے نبی بھی ہے، اور ہر نبی کی پہلے دعوت کیا ہے؟ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کرنے کے لائق نہیں۔ آدم علیہ السلام، ان کی اولادیں سب سے پہلے یہی تو ہیں، یہ سب ایک عقیدے پر تھے، ان میں بدعقیدگی تھی نہیں۔ فاختلفوا، اختلاف بعد میں پیدا ہوا، پہلے نہیں۔ کب پیدا ہوا؟ آدم علیہ السلام کی اولادیں پھیلتی رہیں مختلف ملکوں میں، اور جب پھیلتے رہے زبان بھی ان کی بدلی، وطن بھی ان کا بدلا، مگر وہ سب آدم کی اولاد کہلاتے تھے، کوئی فرق نہیں، سب ایک۔ بعد میں جب ان کے عقیدے بدلے، شیطان نے ان کو بت پرستی میں لگایا، تو اختلاف کب ہوا؟ پہلے ہوا یا بعد میں؟ بعد میں ہوا۔ لہذا جو بعد میں اختلاف ہوا ہے تم اس کو دانتوں سے دبائے ہوئے ہو، اور پہلے جو آدم علیہ السلام کا طریقہ تھا اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اور کہتے ہمارے باپ دادا، ارے سب کے باپ دادا کا مذہب کیا تھا؟ بولو، اسلامی تو تھا۔ پھر یہ اختلاف پیدا کب ہوا؟ لوگ ایک مذہب پر، ایک عقیدے پر کب تھے؟ کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام تک، 1000 سال تک دنیا میں کوئی دوسرا مذہب نہیں تھا۔ 1000 سال کے بعد شیطان کی شرارت سے لوگوں نے بت پرستی شروع کی، اور اس بت پرستی کو ختم کرنے کے لیے اور پھر سے سیدھے راستے پر لانے کے لیے اللہ نے کون سے نبی کو بھیجا؟ حضرت نوح علیہ السلام کو۔ لہذا یہ ہمیشہ سے نہیں چلا، حق ہمیشہ سے ہے اور باطل بعد میں ہے۔ بدعت پرانی ہوتی ہے، بدعت نئی چیز ہوتی ہے، اور سنت پرانی ہوتی ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، سنت میں، اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں، نبی کی سنت میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اور بدعت جو اس میں بہت ساری تبدیلیاں ہیں۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفکر اسلام تھے، فرماتے تھے بدعت اور سنت کی مثال، کہتے تھے کہ سنت جو ہے وہ انٹرنیشنل ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ یعنی پوری دنیا میں کہیں جائیے آپ، سنت ایک ہی طرح ملے گی۔ ختنہ سنت، اذان سنت، نبی کریم علیہ السلام کے جو مبارک طریقے ہیں وہ سعودی عرب میں بھی وہی ہیں، انڈیا میں بھی وہی ہے، پاکستان میں بھی وہی ہیں، افریقہ میں بھی وہی ہیں۔ سنت میں کوئی تبدیلی نہیں، اور ہر جگہ سنت ہے۔ اور فرماتے بدعت جو ہے یہ لوکل ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ لوکل۔ جیسے لوکل دوائیں نہیں ہوتی ہیں، ہر جگہ نہیں ملتی وہ، اور ہر جگہ کی لوکل دوائیں الگ الگ، ایسے بدعتیں بھی جو لوکل ہوتی ہیں اور ہر علاقے کی بدعتیں الگ الگ، جو یہاں ہے وہ دوسری جگہ نہیں، وہ دوسری جگہ ہے تو تیسری جگہ نہیں، لیکن سنت میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً، اور لوگ نہیں تھے مگر ایک امت، ایک مذہب، ایک عقیدے پر، فَاخْتَلَفُوا، پھر انہوں نے اختلاف کیا۔ اللہ فرماتا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، کہ لوگوں نے اختلاف کیا، اللہ چاہتا تو ان سب کو سزا دے کے مٹا دیتا،
مگر یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے۔ اللہ نے طے کر لیا ہے کہ سزا کے لیے ہم نے ایک دوسری دنیا بنائی ہے، لہذا جب تک وقت نہیں آئے گا اس وقت تک جزا و سزا نہیں ہوگی۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ، اگر ایک بات آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، تو فیصلہ کر دیا جاتا اس چیز میں جس میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ قیامت میں ہوگا فیصلہ، کیسا فیصلہ؟ جس کے بعد کوئی فیصلہ نہیں، کہیں بھی اس فیصلے کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ کیا فیصلہ ہوگا؟ زبانی نہیں ہوگا، عملی فیصلہ ہوگا۔ کیسے؟ جو حق پرست ہیں ان کو جنت کی طرف روانہ کر دیا جائے گا، اور جتنے بھی باطل پرست ہیں ان سب کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ یہ ہے خدا کا فیصلہ۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، مشرک لوگ یہ بھی کہتے تھے جب کسی کو نہیں ماننا ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ وہ بہانے بناتا ہے۔ تو کہتے تھے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمارے کہنے سے صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیجئے، اگر یہ سونے کا بن جائے ہم سب کلمہ پڑھ لیں گے۔ کہتے تھے مکے کی سرزمین کھیتی کے لائق نہیں ہے، یہاں پتھریلی زمین ہے اور جگہ جگہ پہاڑ ہے، اگر آپ سچے نبی ہیں تو ان پہاڑوں کو ہٹا دیجئے تو ہم کلمہ پڑھ لیں گے۔ طرح طرح کی فرمائشیں کیا کرتے تھے وہ۔ یہ بھی کہتے تھے کہ توریت اور انجیل جو ہے یہ ساری آسمانی کتابیں ایک دم سے اتری ہیں، اور قرآن جو ہے یہ تھوڑا تھوڑا 23 سال میں نازل ہوا، اگر یہ ایک دم سے نازل ہوا ہوتا تو ہم کلمہ پڑھ لیتے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ صرف بہانہ ہے، خوہ بدرا بہانہ بسیار۔ جو آدمی بدخو بدعہد ہوتا ہے اس کے بہانے اس کے پاس بہت سے ہوتے ہیں، تیرا ہی جینا چاہے تو باتیں ہزار ہے۔ بات یہ نہیں ہے، کیا کہا انہوں نے؟ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور وہ لوگ کہتے ہیں ان پر کیوں نہیں ان کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ نازل نہیں ہوا۔ آیت مانے نشانی، آیت مانے معجزہ۔ معجزہ کیوں نہیں نازل ہوا؟ اللہ کے نبی کے علاوہ ہر نبی سے معجزے ظاہر ہوئے، اللہ نے کسی نبی کو خالی نہیں بھیجا، اور اپنے محبوب کو اللہ نے اتنے معجزے دیے ہیں، اتنے معجزے کسی پیغمبر کو نہیں دیے۔ 1,24,000 جو صحابہ ہیں، ہر صحابی نبی کا معجزہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے معجزے صرف زمین کے نہیں ہیں، عالمگیر معجزے، مقامی نہیں، پوری دنیا میں جو نظر آئے۔ چاند کے 2 ٹکڑے کیے، پوری دنیا میں چاند دکھتا ہے، آپ کا معجزہ۔ پتھروں نے کلمہ پڑھا، آپ کا معجزہ۔ درخت چل کر کے آئے، سجدہ کیا، آپ کا معجزہ۔ آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کا چشمہ ابلا، یہ آپ کا معجزہ۔ ایک بدو آتا ہے آپ کی محفل میں اور ایک گوہ لے کے آتا، گوہ عربی میں اسے ذب کہتے ہیں۔ کہلا یا محمد لا اومن اوا اومن ھذا الذب، میں آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا جب تک یہ میری گوہ ایمان نہ لے آئے۔ حضور پاک علیہ السلام اس گوہ کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا یا ذب من انا، اے گوہ میں کون ہوں بتا۔ تو وہ باقاعدہ عربی میں فصاحت و بلاغت کے ساتھ اس نے جواب دیا، محمد انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین، آپ رب العالمین کے پیغمبر ہیں، آپ آخری نبی ہیں۔ ایک صاحب نے کہا کیا دلیل ہے کہ آپ نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ جو درخت ہے اس سے جا کے کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے۔
اب وہ اس نے کہا تو وہ درخت چلتا ہوا آ رہا، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، اندر اندر چلتا چلا آ رہا ہے۔ جاءت الیہ الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی بلا ساق ولا قدمی، درخت آئے، نہ ان کی پنڈلی تھی نہ ان کے پیر تھے، مگر چل کر کے آئے۔ اتنے معجزے آپ نے دکھائے ہیں، اتنے معجزے کسی نے نہیں دکھائے۔ معجزہ کاہے کے لیے ہوتا ہے؟ یہ آپ سچے نبی ہیں۔ ایک معجزہ بھی نبی کی سچائی کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ سارے پیغمبروں کی نبوت کا زمانہ ختم، معجزے ختم، اللہ کے نبی کی نبوت کا زمانہ باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گا۔ آپ کا معجزہ بھی قیامت تک باقی رہے گا، اور وہ معجزہ آپ کا کیا ہے؟ قرآن کریم، ہمیشہ باقی رہے گا۔ تو نبی کی سچائی کو سمجھنے ایک معجزہ کافی ہے، مگر یہ ظالم کیا کہتے، کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھا رہے آپ؟ اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب تھا جو ہم کہیں وہ والا دکھائیے آپ۔ آپ نے کہا یہ مکان میرا ہے، کہ جی آپ کا نہیں ہے۔ عدالت میں کیس پہنچ گیا، جج نے پوچھا آپ کہتے ہیں کہ آپ کا مکان ہے، دلیل کیا ہے؟ دو گواہ لے آئے آپ۔ تو سامنے والے کہنے لگا ان گواہوں کو تو ہم مانتے نہیں، فلاں فلاں کو یہ گواہ بنائیں۔ پھر آپ کو گواہی سے مطلب ہے، اگر کوئی خرابی تو جلا کرو۔ اتنے معجزے دیکھنے کے بعد جو ہم کہہ رہے ہیں وہ معجزہ دکھاؤ، ان کا مطلب یہی ہے کہ کوئی معجزہ آپ نے نہیں دکھایا۔ معجزے تو آپ نے بہت دکھائے ہیں، لیکن جو ہم کہہ رہے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں نازل کیا گیا آپ پر کوئی معجزہ۔ فقل، ان سے کہہ دو معجزے تو بہت دکھائے، ضرورت نہیں ہے باقی معجزوں کی جو تم کہہ رہے ہو، لیکن اللہ قادر ہر کام پر ہے، یہ معجزے بھی خدا دکھا سکتا ہے، لیکن یہ معجزے ظاہر ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس کا تعلق، اس کا علم نبی کو نہیں ہے، کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ معلوم یہ ہوا معجزہ نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے، مگر نبی معجزہ دکھانے پر قادر و مختار نہیں ہوتا، جب جی چاہے معجزہ دکھا دیں، ایسا نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے اس کو نہیں سمجھا وہی لوگ گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھ کر تو عیسائیوں نے کہا یہ خدا ہیں۔ کیا کیا انہوں نے؟ مردے کو زندہ کر دیا، حالانکہ وہ یہ کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ کے کھڑا ہو جا، مگر ظالم پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اسی طرح انہوں نے کیا سمجھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ پاور ہے جس مردے کو چاہے زندہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو اگر مسلمان سمجھے تو کبھی بدعقیدگی میں مبتلا نہ ہو، شرک میں مبتلا نہ ہو، کفر میں مبتلا، سب سے بڑے پیغمبر ہیں، مگر پھر بھی یہ معجزہ جو تم کہہ رہے ہو اللہ دکھا تو سکتا ہے، مگر دکھائے گا یا نہیں دکھائے گا مجھے نہیں معلوم ہے، یہ غیب کی بات ہے، اور غیب کا علم کیا فرمایا؟ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، اے پیغمبر جواب میں ان سے کہہ دیجئے غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، مگر پھر بھی کہیں گے حضور عالم الغیب تھے، اللہ حضور ہی سے کہلوا رہا، کہہ دو غیب کی بات صرف اللہ جانتا ہے، مگر کہتے ہیں حضور پھر بھی جانتے تھے، یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ فرماتا فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، جب غیب کی بات اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یہ معجزہ ظاہر ہوگا یا نہیں ظاہر ہوگا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، اگر مصلحت ہوگی تو ظاہر ہوگا، اور مصلحت نہیں ہوگی تو ظاہر نہیں ہوگا۔ مصلحت کیا؟ جب کوئی قوم کسی نبی سے معجزہ طلب کرتی تھی، فرمائشی کہ یہ والا معجزہ دکھاؤ، اگر وہ معجزہ آ جاتا تھا اس کے بعد اگر اس نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، ایسی پوری قوم ایک دم سے برباد کر دی جاتی تھی، فوراً عذاب آ جاتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کو نبی کی امت کو قیامت تک باقی رکھنا ہے، اور دروازہ کھلا رکھنا ہے توبہ کرنے کا۔ آج نہیں مانا تو کل مانے گا، کل نہیں مانا اس کی اولادیں مانیں گی،
اگر وہ فرمائشی معجزہ ظاہر کر دیا جاتا تو کیا ہوتا؟ پوری امت کے اوپر عذاب آ جاتا اور کوئی زندہ نہ رہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گزارشات کو اپنی رحمت سے قبول فرمائے۔ کون؟ خالد صاحب جو ہے ان کو فالج کا اٹیک ہوا ہے، دعا کریں ان کے والد کو، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے اور امت کے تمام بیماروں کو۔ قبلے کے رخ سے الگ کئی دنوں تک نماز پڑھ لی، بعد میں معلوم ہوا کیا نماز دہرانا پڑے گی؟ قبلے کے رخ سے الگ کیسے نماز پڑھ لی آپ نے؟ آپ جنگل میں تھے یا آپ کہیں کھیت کھلیان میں تھے، آپ کو پتہ نہ چلا، وہاں مسجد نہیں تھی، محراب کدھر ہے، پچھم کدھر ہے، قبلہ کدھر ہے، کوئی بتانے والا نہ تھا؟ ظاہر ہے اگر جنگل میں بھی ہو یا ایسی جگہ ہو جہاں آدمی قبلہ معلوم نہ ہو، نماز پڑھنا ہے وقت کے اوپر، تو اس کے لیے مسئلہ کیا ہے؟ اس کے لیے مسئلہ یہ آدمی غور و فکر کرے، دماغ پہ زور ڈالے کدھر ہوگا قبلہ، پھر جدھر اس کا دل گواہی دے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لے۔ نماز پڑھ لی، اب کسی نے آ کے بتایا ادھر نہیں قبلہ، قبلہ تو ادھر ہے، اب اس نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو قبلہ ہی نہیں پتہ چلا کئی دن تک، تو یہ تو بات تو سمجھ میں نہیں آتی ہے، پوری بات لکھنا چاہیے۔ جب قبلے کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھی، نماز کے صحیح ہونے کے لیے جو شرطیں ہیں ان میں سے ایک شرط قبلے کی طرف رخ کرنا بھی ہے۔ جب شرط نہیں پائی جائے گی تو نماز نہیں ہوگی، لہذا ان نمازوں کو دہرانا ضروری ہے۔ وضو میں کیا منہ اور ہاتھ دھو کر پوچھ لیتے ہیں، بعد میں پیر دھوتے ہیں، دوسری جگہ پر جا کے کیا وضو ہو جائے گا؟ دیکھیے وضو میں سنت تو یہ ہے کہ آدمی اس طرح وضو کرے کہ ایک ہاتھ کا عضو، ایک عضو وضو کا جن کو دھویا جاتا ہے سوکھنے نہ پائے، دوسرا دھو لے۔ لیکن اگر اس نے تاخیر سے بھی ایسا کیا لیکن وضو ٹوٹا نہیں ابھی بیچ میں، تو ایسی صورتحال میں وضو پھر بھی ہو جائے گا اور نماز بھی ہو جائے گی۔ کیا لکھا بھائی؟ جب کسی انسان کی میت ہو جاتی ہے تو اس وقت مردے کی لاش پہ پڑھا جاتا ہے یا نہیں؟ یا میلاد پڑھوانا چاہیے کہ نہیں؟ مردے کی لاش جب کسی کے وہاں میت ہو جائے تو مسئلہ کیا ہے؟ جب آدمی قریب المرگ ہو، مرنے کے قریب، یہ سب کو پیش آنا ہے، سب کے وہاں ہوتا ہے، تو ہونا چاہیے کہ گھر کے لوگ اس کے قریب بیٹھے، ان میں بھی جو خواتین نماز پڑھنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں وہ وہاں پہ نہ رہیں، اور اس کے چہرے کو قبلے کی طرف متوجہ کر دیا جائے، کوئی تکیہ لگا دیا جائے، اور اس طریقے سے اس کے بعد انتقال ہونے کے فوراً بعد اس کے انگوٹھے ہیں اور اس کا یہ جبڑا ہے یہ باندھ دیا جائے، اور آنکھیں اگر کھلی ہوں تو ان کو بند کر دیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ایک صحابی کا انتقال ہو گیا، آنکھیں کھلی تھیں، آپ نے خود ان کی آنکھوں کو بند کیا، اور آپ نے فرمایا جب روح نکلتی ہے، فرشتے روح لے کر جب جاتے ہیں تو آنکھیں دیکھتی ہیں ان کو، اس لیے آنکھوں کو بند کر دینا چاہیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، اور اگر وہاں اس کو غسل دے دیا جائے تو اسی کمرے میں بھی قرآن پاک پڑھا جا سکتا ہے۔ غسل جب تک نہیں دیا گیا دوسری جگہ بیٹھ کر کے قرآن پاک پڑھیں، اور اس کو ثواب یہ نہیں کہ جب نہلا دیا جائے اور کفنا دیا جائے تب ثواب بخش ہے،
ثواب اسی وقت سے اس کو بخشا جا سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ تلقین اس کو کی جائے، یعنی تلقین کا مطلب سکھانا۔ قریب المرگ جب آدمی ہے تو اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ طیبہ پڑھا جائے، اس سے کہا نہ جائے کہ پڑھو، اتنی آواز میں پڑھا جائے اس کے کانوں تک آواز پہنچے، ہوش و حواس میں ہوگا تو خود ہی پڑھ لے گا۔ تو لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، اور آپ نے فرمایا اقرؤوا سورۃ یاسین علی موتاکم، اپنے مردوں پر سورہ یاسین پڑھو۔ مردوں پر سورہ یاسین پڑھنے کا مطلب جو مرنے کے قریب ہے اس کے بعد بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھو۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آسانی سے روح نکل جائے گی، اور اس پر پوری دنیا میں مسلمانوں کے وہاں عمل ہے، سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے۔ مگر لوگوں نے اس کا مطلب نہیں سمجھا۔ مطلب یعنی سورہ یاسین جب بھی پڑھی جائے گی تو جب مرنے کے قریب ہوگا آدمی اسی کے پاس پڑھی جائے گی، اس کے علاوہ لوگ سورہ یاسین نہیں پڑھتے۔ اگر کوئی بیمار ہو گیا اور سورہ یاسین اگر پڑھی وہاں تو وہ بھی ڈرے گا اور لوگ بھی برا بھلا کہیں گے ابھی سے سورہ یاسین پڑھ رہے آپ۔ حالانکہ سورہ یاسین کاہے کے لیے ہے؟ مشکل کو آسان کرنے کے لیے ہے۔ اور مرنے کا وقت اتنا مشکل ہے، اس کا اندازہ ہم میں سے کسی کو نہیں، اس کا اندازہ صرف مرنے والے کو ہوتا ہے۔ جب سورہ یاسین کی برکت سے موت کی مشکل آسان ہو جاتی ہے تو اس کی برکت سے چھوٹی چھوٹی مشکلیں آسان نہیں ہوں گی۔ مقدمات ہیں، کاروباری دقتیں ہیں، بیماریاں ہیں۔ 35 مرتبہ اگر آدمی پڑھے اور دعا کرے تو ہر مشکل مسئلے کے لیے سورہ یاسین حل ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ مردوں کے پاس سورہ یاسین پڑھو، دوسرا مطلب یہ بھی ہے قبرستان میں دفنانے کے بعد جب کبھی جائیے وہاں تو باتیں وہاں نہ کیجیے، سورہ یاسین ہی پڑھ لیجیے۔ اس لیے یہ کیا ہے؟ قرآن کا دل ہے۔ ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنا 10 قرآن پاک پڑھنے کے برابر ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضرت واصلہ ابن اسقا کی روایت ہے، یہ عمل ہے۔ لیکن میلاد پڑھنا یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے اور اس کی کوشش بھی نہیں کرنا چاہیے، تو بدعت ہوگا پھر۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضی، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنے رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، نفس و شیطان کے دھوکے سے، برے کاموں سے، بری باتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ جو بیمار ہیں شفا دے دے، جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ مسجد اقصی، حرمین شریفین اور دنیا کی تمام مساجد، مدارس، مراکز اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو تیرے بندے تیرے گھر کی حفاظت کے لیے دشمنوں کے سامنے لڑ رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، جان کی قربانی، مال کی قربانی دے رہے ہیں، اے اللہ اپنے ان مظلوم بندوں کی غیب سے مدد فرما، نصرت فرما، حمایت فرما۔ جو ظالم اے اللہ ظلم کی حدیں پار کر چکے ہیں، اے مالک تو ظالموں کو مہلت دیتا ہے، تو ظالموں سے ہمیشہ انتقام لیتا ہے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ان تمام ظالموں سے انتقام لے لے، ان کو تباہ اور برباد کر دے، ان کو عبرتناک سزا عطا فرما دے۔ اے اللہ ان کو ذلیل اور رسوا فرما دے۔ اے اللہ ان کے منصوبوں کو ناکام فرما دے، ان کی تدبیروں کو انہی پر الٹ دے۔ اے اللہ ان کی صفوں میں انتشار برپا کر دے۔ اے اللہ ان کی قوت کو پاش پاش فرما دے۔ اے اللہ جہاں کہیں تیرے بندے پریشان حال ہے، غیب سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی، ہمارے وطن کی فرقہ پرستوں کی شرارت سے حفاظت فرما۔ جو دعاؤں کے طالب ہیں، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، یا ان کا ہم پر حق ہے، یا وہ امید رکھتے ہیں، اللہ اس درس قرآن کی برکت سے ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ اس درس قرآن کو ہم سب کی نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے،
ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ